أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، ان تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات و احسانات کو یاد دلایا۔ کیا انعامات، کیا احسانات کیے اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات و انعامات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اسی طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ یعنی لڑکوں کو قتل کرتے تھے کون؟ فرعون اور فرعون کا لشکر۔ کس کو قتل کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو، ان کے بیٹے وغیرہ کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے نجات دی۔ اس لیے بعض مترجمین نے بلاء کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔ تو بلا ابلی اس کا مطلب ہے، اور اس کا حقیقی معنی ہے آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تأذنہ کے معنی اعلمکم بوعدہ لکم، اس نے اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو، یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے، جب بڑے بڑے جلسے ہوں تو جلسہ کے آخری میں ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے۔ اب لوگ نہیں جانتے، نہیں کرتے ہیں، لیکن ہدیہ تشکر پیش کرنا بھی یہ بھی ایک مجلس کی، ایک محفل کی بہت کامیابی کی علامت ہے۔ یہی آیت پڑھ کر کے ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ ہدیہ تشکر کیا پیش کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ محفل اور یہ مبارک محفل آج منعقد ہوئی ہے۔ اس کے بعد
پھر علماء کرام جو آتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، فلاں 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 عالم آئے اور قیمتی وقت دیا. تو اس طریقے سے ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. تو اس آیت کو پڑھ کر کے ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ہدیہ شکریہ ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے. اس کے بعد نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامت سے نوازوں گا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے نعمت پر شکر کرنے پر. تو گویا کہ ایک محفل اگر منعقد ہو رہی ہے تو ایک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس نعمت کا ہم اگر شکریہ ادا نہ کریں آخر میں تو پھر ہمارے وہ محفل، ہمارا وہ پروگرام سمجھ لیجیے کہ ناکام نامراد رہتا ہے. تو وہ ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے. تو نعمت پر شکر کرنے والے، صبر کرنے والے مزید انعامات سے نوازوں گا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرے تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے. یعنی ناشکری ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان عذابی لشدید، کہ اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. تو ناشکری ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. ایک چیز یاد رکھیے اور اپنی عورتوں کو تربیت دیجیے، اگر کچھ غلطی ہے اصلاح کیجیے. کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے، یار اے اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے؟ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وجہ تو کئی ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتی ہے، شکریہ ادا نہیں کرتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی انسان اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی چیز بازار سے لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پسند سے لاتا ہے تاکہ میری بیوی بھی پسند کر لے. اب اگر آپ لاتے ہیں، بیوی لان تن کرتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں جاؤں گی، میں پسند کر کے لاؤں گی، یہی ناشکری ہے. یہی ناشکری ہے، اور یہی ناشکری ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عورتوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گا. اس لیے عورتوں کی اصلاح کیجیے، اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیے اور اصلاح کیجیے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی، اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب العیدین کے اندر حدیث موجود ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرے تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی شکر گزار ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا. جس طرح انسان اگر اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے. سارا جہان ناشکر گزار ہو جائے تو بھی اس کا کیا بگڑے گا. جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بہت لمبی ہے، صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، صحیح مسلم کتاب البر کے اندر حدیث موجود ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا.
حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر کہا اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پھر کہا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کرے، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ ایک سوئی کی کیا قیمت ہے، ایک سوئی کی کیا حیثیت ہے، ایک سوئی کی کیا اوقات ہے۔ فسبحانہ وتعالی الغنی الحمید۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تب بھی صبر کریں، اور صبر کے بعد ہی شکر ہے۔ صبر کریں، جب خوشحالی آ جائے تو آپ شکریہ ادا کریں، اور شکریہ اگر ادا آپ نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری ادا کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو گویا کہ شکریہ ادا کرنا، اور خاص کر کے اور آج کا ماحول یہ ہو گیا کہ آج کل جو ہے اپنی عورتوں سے انسان ڈرتا ہے، شوہر ڈرتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کر نہ دے۔ بھائی آپ اللہ کی ذات پر اسلام کے دائرے میں اپنی بیوی کو سمجھائیے کہ دیکھو ایسا نہیں ایسا ہے، ہم جو بھی چیز لاتے ہیں ہم تمہاری اچھائی کے لیے لاتے ہیں، ہم اپنی پسند سے لاتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ سمجھائیے۔ اگر کوئی بھی عورت ایسی کرتی ہے کہ اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت کرتی ہے، اپنے شوہر کو بتائے ہوئے کہیں چلی جاتی ہے، یا اپنے شوہر کی کوئی چیز لانے پر شکریہ ادا نہیں کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور